295 के नाम से उसने मेरे ख्याल परफ्यूम लॉन्च किया था। अब 295 के नाम से उसने ये लॉन्च क्यों किया? क्योंकि वो सिद्धू मूसे वाला जो सिंगर है उसको अब एडमायर करता है। अब 295 है एक शिक है, उसकी एक अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कायदे आजम ने इसकी मुखालफत की थी पहले फिर, लेकिन बाद में जब मीटिंग्स हुई आला वकला जो हैं उनका जब कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में कायदे आजम का ये मौक़िफ़ था कि ये इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, कि गांधी ने भी इसकी मजम्मत की थी और रजब भट्ट से वो हो गया है। वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो कोई ठीक है, उसको शोहरत मिल गई है फैमिली व्लॉगिंग की वजह से। शहजाद भाई, रजब भट्ट के इस वक्त जो मामला चल रहा है, मेरे ख्याल में उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, काफ़ी इस पर बहस हो रही है सोशल मीडिया पे। तो इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं कि क्या इसे इतनी ज़्यादा हाइप मिलनी चाहिए थी या ये मुकदमा होना चाहिए था? क्या इतनी बात थी? देखें, रजब भट्ट जो है वो एक मारूफ फैमिली व्लॉगर्स है। फैमिली व्लॉगिंग पे पहले भी कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है। फिर कुछ हमारे सोसाइटी में एक ये भी चीज़ है कि जब कोई उठ रहा होता है तो उसके ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। और फिर दूसरा ये है कि एक जब बिल्कुल नीचे से उठते हैं वो अपने शौक़ पुने में भी आते हैं ना, अपने आप को तुर्रम खान समझना शुरू हो जाते हैं। तो रजब भट्ट का मेरा ख्याल है वही मामला है कि अब वो जनाब जिस तरह से वो 295 के नाम से उसने मेरे ख्याल परफ्यूम लॉन्च किया था। अब 295 के नाम से उसने ये लॉन्च क्यों किया? क्योंकि वो सिद्धू मूसे वाला जो सिंगर है उसको अब एडमायर करता है, उसको अपना उस्ताद कहता है। और फिर उसने फ़खरिया अंदाज में ये कहा भी है कि मेरे उस्ताद पर भी 295 लगी थी, और क्योंकि उसका बड़ा मारूफ गाना 295 था। और उसका कॉन्टेक्स्ट शायद ये था कि 295 उसने ये कहा था कि अगर मज़हब पर बात करेंगे हिंदुस्तान में भी तो 295 लग जाएगी। तो उसकी शौक़ पुने में, क्योंकि नमाज की तौहीन पर या इस चीज़ पे कुछ उस पर पहले 295 की कुछ दरख्वास्त वगैरह हुई थी रजब भट्ट पर भी, तो उसके मामले में उसने थोड़ा शौक़ पुने में, ला इल्मी में, क्योंकि अभी जो उसने खाना काबा में भी और यहाँ पर कुरान पे हाथ रख के भी जो चीज़ें कही हैं कि वो अनकॉन्शियसली या ला इल्मी में उसका ये ऐसा किया गया है, उसमें माफ़ी मांग ली है। उसने कहा कि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। और ज़ाहिर सी बात है, कोई भी मुसलमान जो मुक़द्दस हस्तियां हैं, जो साहिब एहतराम हस्तियां हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए तो सारी दुनिया का कोई भी मुसलमान गुस्ताखी का सोच ही नहीं सकता। तो बेसिकली उसको एक हवा बना दिया गया है। अब 295 जो है एक शिक है जो आइन कानून में, उसकी एक अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये बेसिकली अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में पहले तो जब प्रेस आया तो उससे पहले उस तरह की चीज़ें कानून नहीं थी, क्योंकि जब प्रेस आया तो उसके बाद कुछ, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम थे और हिंदुस्तान में अक्सरियत ही नहीं की थी, सिख थे, तो उनमें एक दूसरे को ज़िच करने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ मजहबी मवाद छपना जब शुरू हुआ, तो मजहबी मवाद छपने में फिर ऐसे मजहबी रिसाले, मजहबी किताबें छापा खाना आने के बाद फिर कुछ ऐसी चलीं जिसमें हिंदू जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस तरह की चीज़ें जो है एक दूसरे की तबरुकात की तौहीन करना, एक दूसरे की काबिल एहतराम शख्सियात पर यानी कि जुमलेबाजी करना एक आम हो गया था, जिसका फिर एक तारीख़ी तौर पर बड़ा अहम वाक़या इल्म दिन शहीद का और राजपाल का है कि राजपाल के छापा खाना से एक किताब आई जो जिसे तौहीन पर मबनी एक मवाद कहा जाता है, उस पर इल्म दिन शहीद ने उसको कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुकदमा सारे चले, जिसमें कायदे आज़म और ये भी, जिसका बड़ा मशहूर है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था लोहारां दा मुंडा बाजी लै गया तो ऐसे देखते रह गए। तो वो है हिस्टोरिकली या नहीं, वो एक अलग बात है अल्लामा इकबाल की बात। तो उसमें यानी कि जब ये इतना बड़ा वाक़या था कि गांधी ने भी इसकी मजम्मत की थी कि एक दूसरे के जो मुक़द्दस हस्तियां हैं इन पर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद ये कि एक यानी कि 295 जो है वो 1800 समथिंग में ये आई, लेकिन उसके बाद फिर कायदे आज़म ने इसकी मुखालफत की थी पहले फिर, लेकिन बाद में जब मीटिंग्स हुई आला वकला जो हैं उनका जब कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में कायदे आज़म का ये मौक़िफ़ था कि ये इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, कि लोग अपनी रंजिशें जो है वो ज़ाहिर करने के लिए इस कानून का सहारा ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो है उसमें ये शामिल करवाया गया था कायदे आज़म की तरफ से कि इस कानून के जब नाफिज हो, किसी पर कोई मुकदमा हो, तो उसमें ये ज़ाहिर किया जाए कि भाई उसकी ये नीयत भी थी या ऐसे ही जैसे कि रजब भट्ट कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, बस ला इल्मी
ایک غلطی ہوتی ہے ایک لا علمی جو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کنڈیشن کیا. اب سدھی موسے والے کا جناب وہ استاد مان کے اور یہ کر کے اس کے گانے سے انسپائر ہو کے اس سے ایڈمائر ہو کے وہ جناب 295 پرفیوم لانچ کر دیا ہے. تو اپنے آپ کو ذرا شو کرنے کے لیے کہ میں تو بہت بڑا کوئی بلا آدمی ہوں, تو وہ شوخے پن میں بیچارہ پھنس گیا ہے. پھر 295 1927 میں جو ہے اس چیز کو یہ شامل کیا گیا تھا دوسری شق کو. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہ قانون چلتا رہا جس میں مختلف کارروائیاں ہوتی بھی رہیں, کیسز بھی بنتے رہے, لیکن پھر اس کو زیادہ تر اہمیت ملی پاکستان میں ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں, جس نے اس کے کچھ دفعات کو بڑھایا, جس میں 295 اے تھی پہلے, پھر اے بی سی 3 بن گئی, جس میں توہین رسالت تھی, جس میں دوسری مذہبی شخصیات اور جگہوں کی جو ہے توہین پر جو یہ قانون بڑھتا چلا گیا. میرے خیال میں پھانسی کی سزا بھی انہوں نے ہاں, یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پھانسی کی سزا کا اضافہ ہوا. اور یہ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین تو نہیں ہو سکتی. مذہبی سے مراد جو کسی بھی فرقے کسی بھی مسلک کے جو اہم شخصیات ہیں, صحابہ کرام ہیں, اہل بیت ہیں, اولیاء کرام ہیں, سارے ہیں, ان کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے بھی کہ اگر آپ کا کسی کے بارے میں کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ دوسرے کے جو ہے نا وہ تقدس میں اس کے حفظ ما تقدم کے طور پر جو ہے وہ اس کا احترام کریں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کوئی مسلمان میرا خیال ہے حرف اٹھا ہی نہیں سکتا, کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہر مسلمان میرا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس سے پیار کرتا ہے, عشق ہوتا ہے. لیکن پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بڑا اہم کیس پھر انڈیا میں بھی اس پہ بہت سارے کیسز بنے, جس میں انڈین بڑا فیمس ایک کیس تھا سینئر صحافی محمد زبیر کا. پھر اور بہت سارے کیسز انڈیا میں, کیونکہ وہاں پہ بھی ایز اٹ از ابھی تک 295 چل رہی ہے. تو پارٹیشن کے بعد یہ چیز, ہاں پارٹیشن ابھی بھی وہاں ہے, سدھو موسے والے کے گانا اسی پہ تھا نا سارا. پھر یہاں پر جو ہے اس کا غلط استعمال بھی ہوا, جیسے کہ آپ دیکھیں سلمان تصیر کا معاملہ بھی ہے, اس میں بھی 295 کا ہی معاملہ تھا جس میں ممتاز قادری نے اس کو قتل کر دیا. خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی اس نے خانہ کعبہ میں, رجب بٹ نے خانہ کعبہ میں معافی مانگی ہے, تو اب ایک حسن ظن ہے کہ کوئی بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کو توہین نہیں کر سکتا. ایک لا علمی جہالت اور غفلت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لاپرواہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے معاملات میں بڑا احتیاط برتنی چاہیے, یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اور پھر وہ ملک جہاں پہ مذہبی معاملات بڑی شدت اختیار کر لیتے ہوں, آپ فوراً جو ہے لوگوں کے گلے اتارنے کے لیے لوگ تیار ہوں, وہاں پہ مطلب امن عامہ کے لیے بھی, امن کے لیے بھی چیزیں بڑی یعنی کہ احتیاط کے ساتھ برتی جاتی ہیں. اور مذہب پر جو ہے وہ ویسے بھی پاکستان میں, ہندوستان میں مذہبی معاملات بہت خطرناک لیول تک جاتے ہیں. تو جب سے پھر مطلب ایک مذہبی تحریک ابھری تو اس میں نعرہ یہ لگتا تھا, تو اس کے بعد جو ہے ان معاملات میں کیسز میں بڑا اضافہ ہوا. آپ اگر دیکھیں کہ جو توہین رسالت اور توہین صحابہ پر جو کیسز ہیں, جب تک یہ مطلب کیس اس طرح سے قانون نہیں نافذ ہوئے تھے تو ان کے کیسز کتنے تھے, اور یہ نافذ ہو جانے کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوا. تو جو قائد اعظم نے تب کہا تھا آج سے 97-98 سال پہلے کہ بھئی اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے, لوگ اپنی رنجشیں مٹانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو آج بھی مبینہ طور پر اس چیز کا کہیں نہ کہیں استعمال غلط ہو سکتا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اس کے کیسز میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. پچھلے ہی 2-3 سال پہلے جو ہے قائد آباد میں ایک بینکر کو مار دیا گیا تھا, بعد میں نعرے بازی کی گئی, بعد میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا وہ اسی بینک کا گارڈ تھا, تو معاملات کچھ اور نکلے. سری لنکن ایک یہاں پہ کچھ مینیجر تھے, تو یہ معاملات مطلب وہ ہیں, تحقیقات ہونی چاہیے. قانون بنانے اور قانون نافذ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ انڈیویجولی فیصلہ نہ کرے. ابھی جس طرح سے رجب بٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, میرا خیال ہے کسی کو انڈیویجولی یہ رائٹ نہیں ہے. ہاں مقدمہ ہو گیا ہے, وہ اس میں فیئر ٹرائل میں سامنے جائے قانونی کا. اگر وہ مجرم ہے وہ یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ بھئی مجھ سے لا علمی میں ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو قانون اور عدالت راستہ اختیار کرے گی وہ ایک الگ بات ہے. تو جس طرح سے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے
کہ وہ ایسے جو بالکل نو دولتی ہوتے ہیں، جو اٹھتے ہیں بالکل پھر اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں رکھنے کے لیے اور اپنی ہائپ بنا کے رکھنے کے لیے، پاپولیرٹی بنا کے رکھنے کے لیے، پچھلے دنوں ان کے آپس میں کوئی ٹک ٹاکرز کے ساتھ کوئی ان کی لڑائیاں جھگڑے چلتے رہے ہیں، اس سے پہلے کو اس کے اور معاملات چلتے رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے خبروں میں بھی نا یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. اور رجب بٹ سے وہ ہو گیا ہے، وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، وہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے اس کو شہرت مل گئی ہے فیملی ولاگنگ کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ اس نے کھلنڈرے پن میں، شوخ پن میں اور ایویں بس نمبر بنانے کے لیے وہ ٹانگ دیا ہے. ایک پنجابی نارمل وے میں بات کی، بونگی بج گئی ہے اس سے. تو اگر اس نے جان بوجھ کے کی ہے، یہ پھر عدالت اس کا راستہ اختیار کرے گی. بہرحال یہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی معاملات میں شدت پسندی آ جاتی ہے تو بہت ساری جگہ سے دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں میں برداشت نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات پر بات آتی ہے تو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا بھی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے، یہ جذبات ہیں. تو دوسروں کو جو تھوڑا سا ایک پبلک فگر بنتا ہے اس کو بھی تھوڑی سی دیکھ لینا چاہیے، شرم حیا کر لینی چاہیے کہ ایسے الفاظ ایسے جس سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. مسلکاً شیعہ سنی وہابی کا جو معاملہ ہے، مسلکاً چیزوں کی یہ احتیاط کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے.